بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 90 میں مبتدیہ اور رشتہ دار عورتوں کی عادت کا جو حکم ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ نہایت اہم مسئلہ ہے۔ اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ مبتدیہ کا حکم جو خون میں تمیز نہ رکھتی ہو، رشتہ دار عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کرنا، مذکورہ حکم کی شرط وغیرہ جو بیان ہوئی ہے عبارتوں میں، اور شہید ثانی کا اس کے متعلق ایک خاص اہم تبصرہ بھی ہے جو یہاں پر آنے والا ہے۔ سب سے پہلے شہید اول کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَعَ فَقْدِهِ اے فقد تمییز بِأَنِ اتَّحَدَ الدَّمُ الْمُتَجَاوِزُ لَوْنًا وَصِفَةً أَوْ اخْتَلَفَ وَلَمْ تَحْصُلْ شُرُوطُهُ تَأْخُذُ الْمُبْتَدِئَةُ عَادَةَ أَهْلِهَا وَأَقَارِبِهَا مِنَ الطَّرْفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَنَاتِهِنَّ۔ اگر مبتدیہ جو پہلی مرتبہ خون دیکھتی ہے اس کے خون میں تمیز پائی جائے، یعنی خون قوی موجود ہو اور خون ضعیف موجود ہو، تو پھر وہ قوی خون کو حیض شمار کرے گی۔ لیکن اگر تمیز نہ ہو، وہ صفات قوت نہ ہوں، وَمَعَ فَقْدِهِ اے فقد تمییز، یعنی دونوں خونوں میں تمیز نہ ہو، بِأَنِ اتَّحَدَ الدَّمُ الْمُتَجَاوِزُ لَوْنًا وَصِفَةً، یعنی اس کا خون جو 10 دنوں سے تجاوز کر رہا ہے، لون رنگ و صفت کے لحاظ سے دونوں متحد ہوں، برابر ہوں، او اختلف ولم تحصل شروطہ، یا ان میں اختلاف ہو لیکن اس میں شرائط نہ ہوں، خون قوی 10 دن سے زیادہ ہو یا 3 دن سے کم ہو، اور خون ضعیف اقل طہر 10 دن سے بھی کم ہو۔ تو بہرحال یہ چونکہ تمیز کی صورت میں بھی شرائط تھیں کہ اس کی طرف کب رجوع کر سکتی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یا تو اصلاً اس میں تمیز نہیں ہے، یا پھر تمیز تو ہے لیکن وہ جو شرائط تھیں وہ موجود نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمیز کی طرف رجوع نہیں کر سکتی۔ تأخذ المبتدئۃ عادۃ اہلھا واقاربھا من الطرفین او احدہما، تو مبتدیہ جو عورت ہے جو پہلی مرتبہ خون دیکھ رہی ہے، وہ اپنے اہل و عیال اور رشتہ دار جو عورتیں ہیں ان کی عادت کی طرف رجوع کرے گی۔ اقاربھا من الطرفین، یعنی دونوں طرف سے اس کے رشتہ دار ہوں، جس کو سگے رشتہ دار کہہ سکتے ہیں، ماں باپ دونوں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں۔ کل اخت والعمت، جیسے کہ بہن ہے اور عمہ یعنی پھوپھی ہے، والخالۃ وبناتہن، اور خالہ ہے یا اس کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ جناب علی بہن جو ہوتی ہے یہ طرفین کی طرف سے ہوتی ہے، اور عمہ جو پھوپھی ہے یہ باپ کی طرف سے ہوتی ہے، خالہ جو ہے یہ ماں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اس کی رشتہ دار عورتیں ہیں جن کی عادت کی طرف یہ مبتدیہ رجوع کرے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنِ اخْتَلَفْنَا فِي الْعَادَةِ وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ فَأَقْرَانُهَا وَهُنَّ مَنْ قَارَبَهَا فِي السِّنِّ عَادَةً، کہتے ہیں کہ اگر
رشتہ دار عورتوں کی عادت میں اختلاف ہو، وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ اگرچہ کہ بعض کی جو ہے عادت غالب ہو، اگرچہ بعض غالب ہوں دوسروں پر، مثلا باپ کے رشتہ داروں کی عادت مختلف ہو ماں کے رشتہ داروں سے جو کہ اکثریت میں ہیں، تو یہاں پر اکثریت کی عادت پر عمل نہیں کر سکتی۔ فَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ یعنی اس میں دو قسم کے معنی گویا کہ ہو رہے ہیں، تو یہاں اکثریت کی عادت پر عمل نہیں کر سکتی، تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ کثرت میں ہوں۔ اور بعض نے اس کو جناب علی کیا کیا ہے، اس طرح بھی معنی کیا ہے، یعنی غالبت عادت و بعضها، تو یہ بہرحال دو قسم کے معنی اس میں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اگر ان کی عادتوں میں اختلاف ہو فَأَقْرَانُهَا، تو پھر وہ کیا کرے گی، اپنی ہم سن لڑکیوں کی عادت کی طرف رجوع کرے گی۔ فَأَقْرَانُهَا وَهُنَّ مَنْ قَارَبَهَا فِي السِّنِّ عَادَةً، وہ ہیں عورتیں جو عادت میں اور جو عمر میں عموماً اس کے کیا ہوتی ہیں، ہم سن ہوتی ہیں۔ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فی کتبہ الثلاثۃ فیہن وفی الاہل اتحاد البلد، اور مصنف یعنی شہید اول نے اپنی 3 کتابوں میں کیا کیا ہے، اعتبار کیا ہے، یعنی شرط قرار دیا ہے، بیان ذکر اور دروس میں شرط قرار دیا ہے، فیہن یعنی اس کی ہم سن عورتوں میں، وفی الاہل اور اس کی رشتہ دار عورتوں میں، اتحاد البلد کہ وہ ایک ہی علاقے میں رہتی ہوں، ایک ہی شہر میں رہتی ہوں، تب وہ اپنی جو ہے نا جی ہم سن یا اپنی رشتہ دار عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کر سکتی ہے۔ یہ شرط کیوں قرار دی ہے، لِاخْتِلَافِ الْأَمْزِجَةِ بِاخْتِلَافِهِ، کیونکہ علاقوں کے بدلنے سے مزاج میں اختلاف آ جاتا ہے۔ مزاج وہ طب سنتی جو ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ جو انسان کی صحت، بیماری، خوشی غمی، تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے مزاج کا اثر ہوتی ہے، اس کی غذاؤں کا اثر ہوتا ہے، آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے۔ تو شہید اول نے ان میں ایک ہی شہر میں ہونے کی شرط لگائی ہے، چونکہ اگر علاقہ بدل گیا بے اختلاف ہی، یعنی اگر شہر اور علاقہ بدل جاتا ہے تو مزاج بدل جاتے ہیں، جب مزاج بدل جاتے ہیں تو پھر عادتیں بدل جاتی ہیں، خون کی عادت ہو، دوسری بھی جو عادات وغیرہ ہوتی ہیں وہ بدل سکتی ہیں۔ وَاعْتَبَرَ فِي الذِّكْرَ أَيْضًا الرجوع الى الاکثر عند الاختلاف، اور شہید اول نے ذکرہ میں کیا کیا ہے، شرط قرار دیا ہے کہ وہ اختلاف کی صورت میں اکثر کی طرف رجوع کرے گی، یعنی اگر اس کی رشتہ دار عورتوں کی عادتوں میں اختلاف پایا جائے تو پھر وہ کیا کرے گی، اکثر زیادہ تعداد میں جو عادت ہو، زیادہ تر جو اس کی رشتہ دار عورتوں کی عادت ہو اس کی طرف رجوع کرے گی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ أَجْوَدُ، یہ بہتر ہے، یعنی اگر ان کے عادتوں میں اختلاف ہو تو جو عادت ان میں سے اکثر میں پائی جائے اس کی طرف وہ کیا کر سکتی ہے، رجوع کر سکتی ہے۔ یہ تو مطلب واضح تھا یہاں تک۔ اب ایک فنی نقطہ بیان کرتے ہیں شہید ثانی، اس کی طرف غور کریں۔ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الْأَقْرَانِ الْفِقْدَانُ دُونَ الْأَهْلِ لِإِمْكَانِهِ فِيهِنَّ دُونَهُنَّ إِذْ لَا أَقَلَّ مِنَ الْأُمِّ، کہتے ہیں کہ شہید اول نے فرمایا ہے کہ اگر اقران ہم سن عورتیں نہ ہوں، فاقد، انما
اعتبر اس کو پڑھے تو بہتر ہے، او تو بیرا نہ کہیں، یہ بھی ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو اعتبر کہیں، یعنی شہید اول نے اقران ہم سن عورتوں میں شرط لگائی ہے الفقدان، الفقدان نہ پڑھیں گے اگر اس کو اعتبرہ پڑھیں گے تو۔ شہید اول نے ہم سن عورتوں میں فقدان کی شرط لگائی ہے دون الاہل، لیکن اہل و عیال کے فقدان کی شرط نہیں لگائی، لِإِمْكَانِهِ فِيهِنَّ، چونکہ فقدان ممکن ہے ہم سن اصلاً اس کی نہ ہوں، دونہن، لیکن اصلاً اس کی رشتہ دار کوئی بھی نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ گویا اشکال مقدر کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ مصنف نے اپنی بات والی عبارت میں فقدان کو فرض کیا ہے، اقران میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ہم سن عورتیں نہ ہوں، لیکن اہل و عیال میں اس کو بیان نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے وَإِنَّمَا، یعنی مصنف نے معتبر قرار دیا ہے اقران ہم سن لڑکیوں میں فقدان کو، نہ کہ اہل و عیال کو۔ فقدان اقران میں تو ممکن ہے، ہم سن عورتیں اس کی نہ ہوں یہ تو ممکن ہے، لیکن اصلاً اس کی اہل و عیال کوئی بھی عورت نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ کم از کم ہر لڑکی کی ماں تو ہوگی اگر اس کی بہن نہ ہو، باقی رشتہ دار عورتیں نہ ہوں، لیکن وہ تو ضرور ہوگی جس نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب اس کی کوئی رشتہ دار عورت نہ ہو، تمام بھی نہ ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی ہم سن عورتیں وہاں پر اس کے علاقے میں موجود نہ ہوں۔ یہ تو تھا کہ بعد والی عبارت میں جو شہید اول نے فرمایا ہے فَإِن فُقِدْنَ الْأَقْرَانُ، اگر ہم سن عورتیں نہ ہوں تو پھر وہ کیا مضطربہ کی طرح ہوگی، روایات کی طرف رجوع کرنے میں، لیکن وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اگر اس کی اہل و عیال بھی نہ ہوں۔ تو اس بعد والی عبارت کو دیکھتے ہوئے شہید ثانی یہاں پر ایک تذکر دینا چاہتے ہیں کہ شہید اول کے ذہن میں یہ مطلب تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہم سن عورتیں اس کے علاقے میں نہ ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی اہل و عیال میں سے کوئی بھی نہ ہو، حتیٰ اس کی ماں بھی نہ ہو، کیونکہ جس نے اس کو جنم دیا ہے وہ تو یقیناً ہوگی۔ یہ جو ہے نا جی ایک نقطہ ہے جو شہید ثانی نے یہاں پر اٹھایا ہے، لیکن خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں لیکن قد يتفق الفقدان بموتهن وعدم العلم بعادتهن، لیکن کبھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کی ہم سن لڑکیاں اس کے علاقے میں موجود نہیں ہیں، اسی طرح اس کی اہل و عیال میں سے کوئی بھی نہ ہو، یعنی وہ بھی کلن فاقد ہو جائیں، اس کی ماں بھی نہ ہو، وعدم العلم بعادتهن، اور وہ اگر اس کی ماں موجود تھی تو وہ اس کی عادت کو نہیں جانتی، یعنی ایک مرتبہ ہے کہ وہ مکمل طور پر فاقد ہو چکی ہوں، فوت ہو چکی ہوں، یا پھر یہ ہے کہ فوت تو نہیں ہو لیکن ان کی عادت اس کو معلوم نہ ہو۔ لیکن کبھی اہل میں بھی تمام افراد کے فقدان کا تصور کیا جا سکتا ہے، اس طرح کہ وہ تمام حتیٰ کہ ماں بھی فوت ہو گئی ہو اور ان کی عادت کا علم نہ ہو۔ تو یہ گویا شہید ثانی نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ فَلِذَا عَبَّرَ فِي غَيْرِهِ بِالْفِقْدَانِ وَالْاِخْتِلَافِ فِيهِمَا، اسی لیے شہید اول نے دوسری کتابوں میں کیا کیا ہے، تعبیر کی ہے بالفقدان والاختلاف فیہما، کہ اس کی ہم سن اور رشتہ دار دونوں فاقد ہو چکی ہوں، گزر چکی ہوں، اور ان میں اختلاف پایا جاتا ہو۔ فقط اقران اور ہم سن کو نہیں لیا بلکہ دوسری کتابوں میں انہوں نے اہل و عیال کے فقدان کو بھی ذکر کیا ہے۔